إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ محترم حضرات، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جمعے کی اس خطبے میں ہم شریک ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ہماری پوری زندگی اسی تلاش میں ہوتی ہے کہ ہم خیر کریں، نیکی کریں، اللہ قبول کر لے، لیکن اللہ نے شرط لگا دی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتے ہیں تقوی والوں سے۔ آپ عمل کیجئے، میں بھی عمل کروں گا، لیکن قبول کس کا عمل ہوگا؟ جو صاحب تقوی ہوگا، متقی ہوگا، بغیر ریاکاری کے شو آف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا نہیں ہوگا، اللہ اس کا عمل ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 165، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں آیت کی تفسیر اور توضیح میں جاؤں، آپ کو بتا دوں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ مجدد اسلام نے ایک کتاب لکھی، نواقض اسلام۔ ان کی جتنی کتابیں ہیں، رسائل ہیں، جو وہ لکھتے تھے، لوگوں کو جو کچھ دیکھتے تھے سوسائٹی میں، جو شرک ہوتا تھا، جو غلط باتیں ہوتی تھی، میسیجز کی شکل میں لکھتے تھے، رسائل الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ تو اس میں سے انہوں نے ایک لکھا ہے عشرۃ نواقض، یعنی 10 ایسی باتیں جس کے کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان 10 کاموں میں سے کوئی کام کسی نے کر لیا تو اب وہ مسلمان باقی نہیں رہا، جسے کہا نواقض اسلام، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا نلوفائنگ آف اسلام، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں سارے۔ تو وہاں شیخ نے کئی باتوں کا ذکر کیا، تو 9ویں بات جو تھی، 9واں وہ عمل جس کے کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ شیخ نے جب بیان کیا تو اس آیت کا ذکر وہاں کیا۔ آیت سورۃ التوبہ کی ہے۔ آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں، جنگ تبوک کا موقع ہے، اور صحرا تھا، رات کا وقت تھا، اور صحرا میں خیمے لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اور جگہ جگہ لوگ گروپ بنا کے بیٹھے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں ظاہری طور پر، لیکن اندر سے منافق ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہنا شروع کیا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء،
اس نے کہا کہ میں ایسے قاریوں کو، عالموں کو نہیں دیکھا، ان جیسے لوگوں کو. کہا کہ کیسے ہیں یہ؟ املأ بطونا، یعنی یہ بہت کھاتے ہیں. پہلا ریمارک اس نے ایسے کیا، ہمارے جو قاری لوگ ہیں صحابہ میں، پہلے صحابہ میں جو قاری تھے، قرآن کے حاملین تھے، وہ عالم بھی تھے. آج کے زمانے میں بدل گئے، آج قاری الگ ہے، عالم الگ ہے. قاری حافظ کو بولتے ہیں، عالم وہ ہے جو عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، وہ الگ ہے. اب اس کے بعد ایک لوگوں نے الگ ٹائٹل بنا لیا، مفتی. بعض جگہ پڑھ کر مفتی ہوتے ہیں. مسجد کے امام کو مفتی کا ٹائٹل، مفتی صاحب، مفتی صاحب. ارے مفتی صاحب کیا پڑھے جی؟ مفتی صاحب. بولا کہ صرف مفتی سے مفتی نہیں ہوتا، اسے فقہ مقارن پڑھنا ہوتا ہے. فقہ مقارن کیا ہوتا ہے؟ اگر میں فقہ حنفی پڑھتا ہوں تو فقہ شافعی پر بھی میرا دسترس ہو، فقہ حنبلی بھی میں جانتا ہوں، فقہ مالکی بھی میں پڑھا ہوا ہوں، چاروں کے فقہ کا میں ماسٹر ہوں، تبھی میں مفتی ہوں. اگر کوئی بھی ایک ایشو ہے اس میں میں صرف فقہ حنفی کے طرف سے جانتا ہوں تو میں پورا مفتی نہیں ہوا. اس لیے کہ اور بھی فقہ ہیں، ان کے بھی دلائل ہیں، ان کی بھی باتیں ہیں. تو جو آدمی فقہ مقارن پڑھتا ہے، فقہ مقارن کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں مسالک کے فقہ پر اس کی دسترس ہو، مضبوط ہو. ایک مسئلہ جب وہ انالیسس کرتا ہے تو کہے کہ اس مسئلے میں فلاں مسلک کے لوگوں کا یہ فتویٰ ہے، ان کی یہ دلیل ہے، فلاں مسلک کے لوگوں کا یہ دلیل ہے. جب دلیلیں سامنے ہوں گی تو کسی کے خلاف نفرت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے اپنے دلیل پر عمل کرتے ہیں. کسی سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہر ایک کے پاس اپنی اپنی کتابیں ہیں، اپنے اپنے دلائل ہیں، سب اپنی جگہ عمل کرتے ہیں. بہرکیف اس نے علماء پر ریمارک رکھا، کہا اکثر وہ لوگ بہت کھاتے ہیں. آپ نے کسی عالم کو دیکھا جو بہت کھاتے ہیں؟ میں تو نہیں کہتا، لوگ تعجب کرتے ہیں آپ 2 روٹی ہی کھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ مومن 1 انتڑی سے ہاتھ کھاتا ہے، کافر 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے. بسم اللہ بول کے نہیں کھاتا، کھاتا یہ نہیں کھاتا کہ شیطان کو کھلاتا کہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس نے پہلا ریمارک علماء پر یہ کیا. اس کے بعد دوسری چیز اس نے کہی، وَأَكْذَبُ لِسَانًا، اور یہ لوگ بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے جو قرآن کے حامل ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، وہ کمنٹ کر رہا ہے یہ بہت کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کہا کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے، وَأَجْبَنُ عِنْدَ اللِّقَاءِ، جب جنگ کا موقع آتا ہے تو یہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں. سب سے آخر میں یہ لوگ رہتے ہیں، مولوی لوگ، حافظ لوگ، قاری لوگ. بڑی 3 باتیں اس نے کہی، بہت بڑی باتیں تھی. تو صحابہ میں اور وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ. ان کو برداشت نہیں ہوا، وہ سیدھے آئے، بولے تو جھوٹا ہے، وَلَكِنَّكَ کافر، اور تو کافر ہے، اور تو کافر ہے. اور میں ابھی اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ وہاں لگا ہوا تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور بولوں گا کہ یہ آدمی ایسا کہہ رہا ہے. بولا ٹھیک ہے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بولے کہ یہ منافق ایسا کہہ رہا ہے، قاریوں کو، عالموں کو کہہ رہا ہے کہ بہت کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جنگ جب آ جائے تو سب سے لاسٹ میں پیچھے یہی رہتے ہیں. لیکن جب عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دربار رسالت میں، اس سے پہلے اللہ وحی نازل کر چکا تھا، اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا تھا. کیا پیغام تھا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر بلا کر ان کو انکوائری کریں، پوچھیں کہ کیا تم نے ایسا بولا تھا، تو وہ لوگ کیا آنسر کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، نون تاکید کے ساتھ، وہ ضرور البتہ یہ کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ، ہمیں لوگاں ٹائم پاس کر لیکچر، دل سے بولے نہیں، ہمیں بولنے والا ایک ہی تھا، کوئی بھی نہیں تھی، وہ ایک ہی آدمی بولا، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ، ہم لوگ ٹائم پاس کر رہے تھے، رات کا ٹائم
جنگ ختم ہو گئی یا جنگ نہیں ہوئی, ٹائم پاس, ایسا بول رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا, بولا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اے کافرو, اے غلط کہنے والو, کیا تم کو مذاق کرنے کے لیے, کیا تم کو ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ کی ذات ہی ملی تھی, اللہ کی آیتیں ہی ملی تھی, اللہ کا رسول ہی ملا تھا, اور قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, جس کا تم مذاق کر رہے تھے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا لا تعتذروا, اب کوئی اپولوجی نہیں ہے, اب کوئی معذرت نہیں ہے. تم کہو کہ ہم ٹائم پاس کر رہے تھے, ایسا چھپ کے بول ڈالے سو, اب کچھ مت بولو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے. رتی دیر پہلے تمہیں مومن تھے, لیکن جب یہ زبان سے تمہارا نکلا, الفاظ نکلے, تم کافر ہو گئے. قد کفرتم بعد ایمانکم. ایک چیز نوٹ کرنے کی میرے بھائیوں, بولنے والا ایک آدمی تھا, بولنے والا ایک آدمی تھا, لیکن قرآن نے پلورل کا صیغہ, جمع کا صیغہ استعمال کیا, قد کفرتم. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا, یعنی گردان گداتے ہیں. جب گرامر میں جاتے ہیں کہا کہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. ایک آدمی اگر کسی گیدرنگ میں, کسی مجلس میں غلط کہتا ہے, دوسرے بیٹھ کر مزہ لیتے ہیں, واہ کیا بولتے حضرت میں, بولو حضرت, سننے میں مزہ آتا حضرت, بولو. ان کی غیبت, ان کی غیبت, فلاں عالم کی غیبت, اللہ کی دین کا مذاق, داڑھی کا مذاق, حجاب کا مذاق, عقیدے کا مذاق, واہ کیا اچھا بولتے حضرت تمہیں. اگر ایسا بولنے والے ہیں تو کفر کا حکم ساروں کو لگ جاتا ہے. قرآن نہیں کہا بولنے والے تو ایک نے بولا تھا, لیکن اللہ کا جب حکم آیا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم سارے کے سارے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تو ایک مومن ایسے مجلسوں سے بچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی دین کا مذاق اڑایا جائے. ایسی ساری باتیں جس سے اللہ تعالیٰ کی دین کا مذاق اڑایا جائے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس کے بعد میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سارے صحابہ سے کہا کہ یہاں سے چلو, اب یہاں اس زمین پر نہیں رہنا ہے, یہاں سے کوچ کرو. رات کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم بھی نہیں دیا کہ اب اس پر کوئی تبصرہ کیا جائے, کوئی سوال و جواب ہو, لوگوں کے بیچ میں کوئی افراتفری پھیلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ لوگوں کو مشغول کر دیں. رخت سفر باندھا, وہاں سے نکل گئے. صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جس نے یہ الفاظ زبان سے نکالے اس کے پاؤں کو بڑے بڑے پتھر لگ رہے تھے, پاؤں سے خون آ رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے چپک گیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے وہ ترس ترس کر معافی مانگ رہا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, یہ تو نیچے تھا, یعنی بالکل نکیل سے, یعنی جو پیر رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے وہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی ہم تو مذاق کے لیے کہہ رہے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں سن رہے تھے, بس اتنی بات کہہ رہے تھے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. تمہارے مذاق کے لیے کیا اللہ اور اس کا رسول ملے ہیں, اللہ کی آیتیں, اللہ کا دین ملا ہے کہ تم اللہ کے دین کا مذاق کرو. کنتم تستہزئون, کس کا تم مذاق کر رہے ہو؟ دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, آپ سے مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کی ذات میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے یہودیوں نے کہا, یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جیسے لوگ بولتے نہیں کیا اللہ دیتا کہ منجھے کیا بھی دیتا نہیں, ان کو دیتا ان کو دیتا, میرا جیب کبھی خالی. ایسا لوگ بولتے نہیں, ان کو بزنس میں کیا کیا کی ملتا, میرا بزنس ہی چھوتا نہیں. بولا کہ یہ اللہ پر بہتان ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, وہ اللہ جس کا ہاتھ بھرا ہوا ہے, اللہ
دن رات دیتے ہیں, کب سے دیتے آئے ہیں. ایسا بولے اللہ دیتا تو ہے لیکن مجھے لینے کا انداز نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں ہی بات کہی کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, فجر کی نماز سے پہلے اٹھو, اذان کے وقت اٹھو, سحر کے وقت اٹھو, اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, آہ و زاری کرو. خاندان کی مصیبتیں, بیماریاں, مالی مشکلات, صحت کے مشکلات, خاندانی تنازعات, یہ جھگڑے, یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو, بچوں کو اچھا جاب بھی مل جائے گا, بچیوں کی شادی بھی ہو جائے گی, آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گے. اللہ تو بڑا دیالو ہے, بہت دینے والا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جتنے میرے سامنے ہیں یا میری مائیں جو آواز سن رہی ہیں, اپنے من میں سوچیں, آنکھ بند کر کے سوچ کے بولیں, کیا صبح سحر آپ اور ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہوں گے, مجھے یقین ہے, لیکن اس کا پرسنٹیج بہت کم ہوگا. جتنے لوگ بیٹھے اس میں سے 20-30% ہوں گے جو تہجد کا التزام کرتے ہیں, ویسے وقت دعاؤں کا التزام. ورنہ اکثریت تو ایسی وہی میلے کچیلے بستر اس میں سو رہے ہوں گے. اچھا جمعہ کی آج جمعہ سورہ سجدہ پڑھتے, سورہ دہر پڑھتے, 5:10 پہ نماز شروع ہوئی تو ہمیں 5:20 کو بھی گئے جا, 19 کو گئے تو بھی ابھی نماز مل جاتی, آخری قاعدہ مل جائے گا. اگر ایسا سوچ کر اللہ کی عبادت اگر ہم کریں, اللہ سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ اللہ کے پاس جو کچھ ہے, اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے, اس کا تشکر کر کے لے سکتے ہیں, نافرمانی کر کے نہیں لے سکتے. آپ زندگی میں کچھ بھی لے سکتے ہیں, لیکن اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے, اللہ کی عبادت بجا لا کر, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے لے سکتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر کے نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ لے سکتے ہیں. قل اب اللہ, یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ ہم کو دیتا نہیں ہے. اور یہ بھی کہا ید اللہ, اللہ کا ایک ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فوراً جواب میں کہا بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ جھولی بھر بھر کر دیتا ہے. اللہ سے ایسے مانگو کہ تمہاری جھولی کبھی خالی نہ رہے. یہودیوں نے یہ بھی کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ فقیر ہے جی, ہمیں مالدار ہیں. اب ہمیں جمعے کے بعد اعلان کرتے نہیں بھائی چندہ دو, کیا ہمارے جیب کے واسطے مانگتے؟ اللہ کے دین کے واسطے مانگتے. ہاں, آپ اگر دیتے ہیں تو ثواب آپ کو ملے گا. ظاہر میں لگتا ہے کہ جیب سے ایک کرنسی چلے گئی, لیکن وہ ایک جاتی نہیں, 100 لاتی ہے. دکھنے میں تو ایک کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن 100 جو لاتی ہے آپ کو دکھتا نہیں. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ ارے مت نکال, اندر ہی رہنے دے, غریب ہو جائے گا, فقیر ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, وہ تم کو فحش کا حکم دیتا ہے. تو یہی بات یہودیوں نے بھی کہا ان اللہ فقیر, اللہ فقیر ہے, ہمارے پاس سے صدقہ مانگتا ہے, زکوٰۃ مانگتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے مانگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے مانگا جن کی شادی میں ایک جوڑا مدینے میں ہوتا تھا, ام المؤمنین عائشہ کا. جس گھر میں شادی ہوتی بچی کا باپ آتا, وہ جوڑا لے جاتا, پہناتا. لیکن وہ مدینے والوں سے جب مانگا گیا تو انہوں نے کان کی جھمکے دے دیے, گلے کے زیورات دے دیے. وہ بھی تو عورتیں تھیں, بس ان کے پاس اتنی مالی حالت نہیں تھی, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اللہ جب مانگ رہا ہے تو یہ قرض ہے, جو قرض ہمیں واپس آئے گا, لیکن بڑی تعداد میں واپس آئے گا. دوستو عزیزو, سب سے پہلی چیز اللہ تعالی کی قدر آپ کے دل میں ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وآیاتہ, اللہ تعالیٰ کی کسی سزا کا مذاق اڑانا, اللہ تعالیٰ کے کسی جزا انعام کا مذاق اڑانا. اللہ جنت دیتے کہتے, کیا دیتے کی کون دیکھا, تمہیں دیکھے میں دیکھا, لیکن مولوی صاحبہ ممبر پہ بولتے اللہ جنت دیتے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں الجنت حق والنار حق، جنت ایک سچائی ہے. ارے جب تک آپ اس سچائی کو مانیں گے نہیں تو اس کے لیے آپ کیسے قربانیاں دیں گے؟ جس ہدف جس ٹارگٹ کو پانے کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ آپ کے اور میرے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اسی جذبہ صادق کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر تو صحابہ نے اپنی جان دے دی، اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی. تو قل اب اللہ و آیاتی، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کا مذاق ہرگز نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، اس کا مذاق ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کا مذاق، کیا جی اب بھی بڈھے ہو گئے کہ تمہیں داڑھی رکھتے نا؟ کوئی عورت حجاب برقع پہنتی ہے تو اس کا مذاق آدمی کرتا ہے، کہا کہ یہ بھی غلط ہے. قل اب اللہ و آیاتہ، اس کا مذاق اگر کوئی کرتا ہے. کوئی بچہ نماز کا پابند بن جاتا ہے تو اس کا مذاق کوئی کرتا ہے، کہا کہ دین کا مذاق نہیں ہوتا. اگر اس طرح کرے تو آدمی ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے جیسے وہ مدینے کا وہ منافق کافر ہو گیا. قل اب اللہ و آیاتہ ورسولہ، اللہ کے رسول کا مذاق. اللہ کے رسول وہ ہیں وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالی کہنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، حدیث کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، حدیث کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ سرے سے کافر ہو جاتا ہے. کتنے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں، کوئی جادو کا انکار کر دیتا، بولا نہیں جادو ہے نہیں، جادو کو مانتا نہیں، اور لوگ اسے بڑا علامہ سمجھتے ہیں، اس کے اسپیچز سنتے بہت اچھا بولتے انہوں. ارے جب ایک آدمی منکر حدیث ہے، حدیث کو مانتا نہیں ہے، کفر کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، آپ اس کی باتیں کیسے سنتے ہیں؟ آپ اسے ریکگنائز کرتے ہیں، کیسے اسے مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کی کتاب قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے. فرقان کا کام کیا ہے؟ حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرتی. اللہ نے آپ کو ایسا ایمان دیا ہے، آپ کو اللہ نے ایسی عقل دی ہے کہ آپ فرق کریں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اگر آپ کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان آپ کو عطا فرمائے. اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ارے سارے مسلمان اچھا بولتے، قرآن حدیث پڑھ کچھ بولتے، سارے لوگ اچھے ہیں. سارے لوگ اچھے نہیں ہو سکتے. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، یعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، اصول ہے. جیسے الگ الگ اصول ہیں، آپ لوگ بہت سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، اس کے الگ الگ اصول آتے ہیں، کس میں کیا ملا تو کیا بنتا. ویسے اسلام کا بھی ایک اصول ہے، حق سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ایک عالم حق بولتے ہیں اسی لیے وہ حق پرست عالم ہے. یہ ایک آدمی صحیح کام کرتا ہے اس لیے انہیں صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ انہوں کرتے ہیں اس لیے صحیح ہے، یہ غلط. آدمی کے ذریعے حق نہیں پہچانا جاتا، حق کے ذریعے سے آدمی پہچانا جاتا ہے. نہیں ہمارے شیخ کرے اس واسطے وہ کام صحیح نہیں، ایسا نہیں ہوتا جی. تمہارے شیخ اچھا کرے اس واسطے انہوں اچھے. یعرف الحق یعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. اس قاعدے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. شریعت کا کبھی کبھی زندگی میں ہرگز مذاق نہ اڑائیں. کسی دیندار کا، کسی کے نماز پڑھنے کا طریقے کا، کسی کے اس کا. آپ کو معلوم ہوگا عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عتبان، میں
میں ایسا کرتا ہوں، میرا ایک قبیلہ ہے بنو سالم مدینے میں، میں اس قبیلے والوں کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش آتی ہے تو بارش میرے گھر اور اس قبیلے کے بیچ میں راستہ بند ہو جاتا ہے، جیسے بارش میں ہمارا ادھر فلڈ آ جاتا ہے۔ اور کہا کہ میرے آنکھوں میں ذرا کمزوری بھی ہے، ایک تو آنکھیں کمزور ہیں، بعض صحابہ نے کہا کیا تو وہ نابینا ہو چکے تھے، اور بارش جب آتی تھی تو پانی آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ایسا کریں، ایک مرتبہ میرے گھر آئیں، میرے گھر کے کسی جگہ آپ نماز پڑھیں، میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں گا، اس جگہ کو میں نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ میں مسجد جا کر میری قوم کو امامت نہیں کر سکتا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آ گئے، دیکھا اللہ کے نبی کا تواضع، ایک صحابی نے بلایا ہے، اللہ کے نبی گھر پر آ گئے ہیں، بولے اچھا بولو کہاں نماز پڑھنا ہے؟ نبی پوچھ رہے ہیں کہاں نماز پڑھنا ہے؟ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا۔ پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی کو بٹھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ زمانے میں تکیے بنائے جاتے تھے، تکیوں پر بیٹھتے تھے۔ عربی مجلس الگ ہے، ویسٹرن مجلس الگ ہے، دو ٹائپ کے ویٹنگ روم آتے ہیں، یعنی گیسٹ روم آتے ہیں۔ عربی مجلس نیچے لوگ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، عرب کے لوگ بیٹھتے ویسے تھے۔ تو صحابی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے دھول میں اٹی ہوئی ایک حسیر نکالی جو زیادہ استعمال کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی، دھول تھا اس میں، ایسے صاف کیا، میرے نبی اس پر بیٹھ گئے۔ میرے نبی کے تواضع کا یہ عالم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بیٹھ گئے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی یہ نہیں کہ چلو پتہ نہیں سامنے کیا سوچے، غریب صحابی کے دل پر کیا بیتے، کیسے ان کو تکلیف ہو، بلا کہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں، اس پر بیٹھ گئے۔ اور جیسے آس پاس کے لوگوں نے سنا کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، سارے صحابہ وہاں آ گئے۔ کتنا بڑا کمرہ رہا ہوگا، چھوٹا سا گھر۔ اب بات چلی کسی صحابی کی، مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو اور ایک صحابی نے کہا ارے وہ آتے نہیں آج کل زیادہ دینی محفلوں میں، لگتا ہے کہ وہ منافق ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا مت بولو، من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ یبتغی بذلک وجہ اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو شخص خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہو، اللہ نے جہنم اس کے لیے حرام کر دی ہے۔ تو کسی کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ ایسی چیزوں کا ارتکاب نہ کرے۔ اور ساتھ ساتھ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز پڑھے، بیٹھے رہے، حبسا، یعنی میں کچھ ایک ڈش بنانا چاہتا تھا کھانے کے لیے، وہ کیا تھا؟ بغیر چھانے آٹے کا ایک معمولی غذا جس میں گوشت نہیں تھا اور بھی بنا بھی نہیں تھا، وہ ریڈی ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس کے انتظار میں مہمان نے ان کو بٹھایا تھا کہ وہ پک جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ تمام سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ اس آیت کو اٹھائیں، پڑھیں، اور زندگی میں جب بھی اپنی زبان سے کبھی کچھ بولیں تو 1000 مرتبہ سوچیں کہ کہیں ایسی کوئی بات ہمارے زبان سے نکل نہ جائے کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، ہم کفر کے دہلیز پر دستک دینے لگے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلی کبھی کسی خطبے میں ہم آپ کے ساتھ کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ، عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں، یا اللہ ان تمام کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ،
مسلم نوجوانوں کو اچھی نوکریاں، ان کے رزق میں کشادگی، برکت عطا فرما۔ یا اللہ مسلم نوجوانوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے آل اولاد کی عصمت و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔